أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ. پچھلی آیات کے اندر آخری آیت میں فرمایا تھا کہ جہنمی لوگوں کو جو کہ ان لدینا انکالا و جحیما، بے شک ہمارے پاس کیا ہے، بیڑیاں بھی ہیں جن کے اندر ہم جکڑ کے ان کو جحیمہ جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور ایسا ان کو کھانا دیا جائے گا وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ایسا کھانا ہوگا جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وعذابا الیما، اور اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ کون سا دن ہوگا؟ فما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ جس دن کیا ہوں گے، زمین جو ہے کے اوپر بھونچال آ جائے گا، ہلنے لگے گی، اور پہاڑ بھی کیا ہو جائیں گے، ہلنے لگیں گے، اور ایسے گویا ایسے ہوں گے جیسے ریت کے تودے ہوتے ہیں کہ وہ ہل رہے ہیں اور جگہ جگہ کیا ہوں گے، وہ پھسل جائے گی، ریت جو ہے وہ بکھر جائے گی، اس طرح کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کے تمہاری طرف، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہدن علیک، جو تمہارے اوپر گواہ بھی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو یعنی رسول بنا کے بھیجا تھا، کہ تمہاری طرف بھی تمہارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. قیامت کے دن بھی یہ گواہی دیں گے، سارے نبیوں پہ بھی گواہی دیں گے، امت پہ بھی گواہی دیں گے. تو اسی طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا رسول بنا کے، تو فرعون نے کیا کیا، فعصیٰ فرعون الرسول، تو اس نے تو کیا کی، رسول کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کو جادوگر کہا، ساحر کہا. فأخذناہ اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے اس کو پکڑا، ایسا پکڑنا سخت یعنی قسم کا پکڑا کہ پھر وہ اس سے نکل نہ سکا، اس پکڑ سے چھوٹ نہ سکا. پھر ہم نے فرعون کو کیا کیا، پکڑا اور اس کو غرق کیا. فکیف تتقون ان کفرتم، وہ دن کیسا ہوگا کہ اس دن سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہیں جو کفر کرتے ہیں. وہ دن فما یوم یجعل البلدان شیبا، وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی ایسا سخت دن ہوگا جو بچے ہوں گے وہ کہ ہے اس شیبہ اس پریشانی کی وجہ سے کیا ہوں گے، وہ بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی وہ دن قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، یعنی اتنا. اور دوسرا فرمایا کہ اتنا لمبا دن ہوگا، یہ دوسری مثال اس کی بیان فرمائی، اتنا لمبا دن ہوگا یعنی 50,000 سال کے برابر دن ہوگا. تو بچے ہوں گے وہ بھی اتنے سالوں کے اندر کیا ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس نے فرمایا کہ وہ اتنا سخت دن ہو جائے. دوسرا ہے اس کی گھبراہٹ، اس کی پریشانی ایسی ہوں گی کہ جو بچے ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور اتنے لاغر ہو جائیں گے کہ وہ دن سخت ہوگا. السماء منفطر به، فرمایا کہ آسمان کیا ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے یہ ہو کر. فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحتیں ہیں تمہارے لیے، یہ نصیحتیں ہیں، ان کے اوپر کیا کرو، عمل کرو. یہ تمہیں اللہ رب العزت کا نصیحتیں فرما رہے ہیں. فما
فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جو ہے وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جو ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں، تو مجھے کیا ہے پریشانی کا سامنا نہ دیکھنا پڑے، تو کیا فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف اپنا راستہ سیدھا کر سکتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، سورہ مزمل کے شروع کے اندر یہ نازل ہوئی تھی نا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ کھڑے رہیے رات کو تھوڑا حصہ، یا آدھی رات، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر آپ وسلم بھی اور اکثر صحابہ جو ہے، صحابہ کی جماعت بھی کیا کرتی، وہ ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات کو، آدھی رات کو، تو اس سے ان کو اندازہ نہ ہوا کہ اب اللہ نے فرمایا کہ آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم، جیسے آدھی سے کچھ زیادہ، تو اس وقت گھڑیوں کا دور تو نہیں تھا، تو بعض صحابہ فرمایا اب پتہ نہیں آدھی رات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں اب نصف ہوئی ہے یا نہیں، یا اس سے زیادہ ہوئی ہے یا اس سے کم ہے، تو اس ڈر سے کہ یعنی حکم ٹوٹ نہ جائے، حکم عدولی نہ ہو، تو پھر صحابہ بھی ہیں وہ ساری رات کیا کرتے، نمازیں پڑھتے، ساری رات کیا وہ نوافل پڑھتے، ہوتا کیا ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا، تھک جاتے، پاؤں پھول جاتے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ربک، یعنی یہ دوسرا حکم جو ہے وہ، یہ حکم تقریباً 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 1 سال حکم رہا کہ 1 سال تک یعنی صحابہ کرام ایسی نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہے وہ دوسرا حکم آیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے آپ کو بھی اور آپ کی جماعت کے اندر ان لوگوں کو بھی کہ ثلثی اللیل یہ ہے جو رات کے 2 حصے کھڑے رہتے ہیں، ونصفہ ان لوگوں کو بھی جو سارے آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ ان کو بھی یعنی 1/3 اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک یعنی ایسی جماعت جو آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے ساری رات، آدھی رات اور 2/3 1/3، فرمایا کہ یہ ہے ان اللہ نے اب کیا کر دیا حکم، ان کے حکم کو تبدیل کر دیا ہے، فرما واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اللہ نے رات کو اور دن کو مقدر فرما دیا ہے۔ پہلے رات کا اٹھنا رات کی عبادت کیا تھی، فرض تھی، لیکن بعد میں کیا ہے وہ فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن اب اختیار ہے، مستحب عمل ہے کہ رات کو اٹھ کے بندہ انسان کیا کرے، نوافل پڑھے، تہجد کا 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 جتنی پڑھ سکتا ہے، تو اللہ نے آسانی فرما دی کہ اب وہ انبیاء کے اوپر تو وہ فرضیت باقی ہے، یعنی نبی جو ہے وہ رات کو اٹھ کے عبادت کرتے تہجد، لیکن امت کے لیے وہ فرض نہیں رہی بلکہ مستحب عمل ہے، انسان اٹھ کے کیا کرے، جتنا مرضی ہے، جتنی رات ہو اس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ وما علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، یعنی ساری رات کھڑے نہیں ہو سکتے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم قرآن میں سے اتنا پڑھ لو جو تم میں یعنی آسانی سے پڑھ سکتے، یعنی ساری رات کھڑے ہو کے سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے، آدھا نہیں پڑھ سکتے، نصف نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا نہیں پڑھ سکتے، یعنی جتنا تمہارے لیے آسان ہو تم اس کو اٹھ کے کھڑا کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، نوافل کے اندر کیا کرو، قرآن پڑھو، جتنا تمہارے لیے آسانی، اللہ نے آسانی فرما دی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، یہ حکم دوسری وجہ سے اس وجہ سے بھی چینج ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو تمہارے اندر مریض ہوتے ہیں، یعنی اب حکم تو ہے نماز کا، تو اب نماز تو معاف نہیں ہے، رات کو بھی ان کو اٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے تھی، یعنی تہجد کی، تو اللہ فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر مریض بھی ہیں، ان کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہے، ان کے لیے سارا قرآن یا یعنی قرآن کا زیادہ حصہ پڑھنا ان کے لیے کیا تھا، مشکل تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے اندر ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو اپنے شہروں سے دور چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر پھرتے ہیں، کس کے لیے، یبتغون من فضل اللہ، یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ رات کا اٹھنا، رات کی بات مشکل ہو گئی تھی، تو اللہ نے اس حکم کو بھی چینج کر دیا کہ تم، اور اس لیے فرمایا کہ جتنا تمہارے لیے آسانی ہو اتنا تم کر لے، اور دوسرا فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، ہاں تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہو، قتال کے لیے جاتے ہو، اب وہاں تو فرض پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، تو رات کیے جائے کہ رات کی عبادت تو مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگ رزق کی تلاش کے اندر جا گئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، قتال کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی رات کو اٹھنا، رات کی عبادت کیا ہے وہ مشکل تھی، اس لیے فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے تم کھڑے ہو کے 2 رکعت 4 رکعت اس کے اندر اللہ کی عبادت کرو، نوافل کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
اللہ نے فرمایا نماز قائم کی ہے، اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا، اس کے ساتھ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دیا کرو۔ اب زکوٰۃ کے علاوہ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں پہ خرچ کرو جو مستحق لوگ ہیں، زکوٰۃ سے ہٹ کے، فطرانے سے ہٹ کے، عشر سے ہٹ کے، باقی نفلی عبادت یعنی نفلی صدقات، جس طرح تم نفلی عبادات کرتے ہو اس طرح نفلی صدقات یعنی ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگ مستحق ہیں، سفید پوش ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں پہ خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ یہ گویا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی اور قرض حسنہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جو قرض ہوتا ہے اس کی واپسی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دیا بھی مال میں نہیں ہے اور تم میرے نام پہ ہی کیا کرو، خرچ کرو، اور پھر اس کو میں بڑھا چڑھا کے تمہارے لیے آگے سے پیش کروں گا تمہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو کہ وہ تمہارے یعنی خیر تجد بہتر ہوگا، یعنی اپنے مال میں سے جتنا بہتر تم آگے بھیج سکتے ہو اپنی ذات کے لیے اس کو آگے بھیجو، یعنی صدقہ خیرات کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا کیا ملے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہت زیادہ ہوگا اجر کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا، اور بہت زیادہ اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کہ دنیا کے اندر جو انسان کا مال تو ہو گیا جو کھا لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، ختم کر دیا، اس کے علاوہ جو ہے اصل مال تو وہ ہے جو انسان نے اللہ کے راستے میں دیا اور آگے ذخیرہ کر لیا، کل قیامت کے دن اس کو اس کا پتہ۔ جس طرح انسان کیا کرتا ہے، کچھ مال بینک کے اندر بیلنس رکھتا ہے تو کچھ مال خرچ کرتا ہے، انسان کی نظر کیا اس بینک بیلنس کے اوپر ہوتی ہے کہ میرا مال باقی پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا وہ نہیں ہے، جب موت آتی ہے تو وہ بھی وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان یہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی اس کا بینک بیلنس ہے کہ کل قیامت کے دن جب جائے گا تو اس کا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو اجر بھی دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو عطا فرمایا جائے گا۔ فرمایا وستغفر اللہ، اور ساتھ ساتھ یعنی یہ اعمال کرنے کے ساتھ فرمایا وستغفر اللہ، استغفار بھی کرنی ہے، اللہ سے بخشش بھی طلب کرنی ہے، گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، یعنی گناہوں سے اترانا نہیں ہے، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کے اوپر بعد میں کیا کرنا ہے، وستغفر اللہ، استغفار بھی، یعنی جو عمل بھی کیا جائے اس کے بعد استغفار کر لیا جائے، اس کے اوپر اللہ رب القبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی مال خرچ کیا ہے، مال فقیروں مسکینوں کو دیا ہے، کیا ہے اس کے اوپر اپنے احسان جتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کیا اپنے کام نکالے جا رہے ہیں، پھر وہ اللہ قرض حسنہ نہیں ہے، پھر وہ تو اپنے کاموں کے لیے ہے، اپنے ان کے یعنی ان کی آنکھیں جھکانے کے لیے تاکہ یہ میرے سامنے بول نہ سکے، وہ نہیں ہے۔ تو میں ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے لوگوں کو اوپر کیا کرو، خرچ کرو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کرنے والے ہیں، رحم